اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت المنان انہی اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح اردو کلام میں فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول ہیں، وہی پھول خار سے دور ہیں کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار خاکی گیتی میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came into this world about 600 years after the death of the Prophet Isa alayhi salam. At the time, whole world darkness at darkness. Thus says Nabi sallallahu alaihi wasallam, I was Prophet Adam all between water and soul. I was Prophet Adam all between water and soul. I was Prophet Adam all. My head in Noor, my chest in Noor, my leg in Noor. Thus says Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allahu nuri, the creator, the first of creation. Why Allah is my Noor, my eyes in Noor, my head in Noor, my chest in Noor, my leg in Noor, my hand in Noor. Awwalu ma khalaqa Allahu nuri. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسی اور چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت، اپنی حقیقت کے بارے میں فرمائیے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر سنو، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک من نورہ قبل اشیائک قبل الاشیاء وفی ذالک الوقت ولا لوح ولا قلم ولا عرش ولا کرسی ولا جنی ولا انسی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر تم میری حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، جس وقت میرا نور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس وقت نہ انسان تھا، نہ انسانیت کا وجود تھا، نہ فرشتے تھے، نہ فرشتوں کا وجود تھا، نہ ہی کوئی مخلوق تھی۔ حد تو یہ ہے کہ خود خدائے تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی ظاہر نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے نبی، میں نے آدم سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں اگر مجھے اپنے نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت میلاد النبی کا جلسہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق سب سے پہلے کی گئی۔ The first creation، سب سے پہلی جو مخلوق معرض وجود میں آئی، جو سب سے پہلی تخلیق تھی، وہ کسی اور چیز کا نور نہیں تھا بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی کا نور پیدا فرمایا گیا۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا گیا جب وجود آدم کو بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی اس جسد خاکی میں جب روح کو پھونکا گیا تو روح فوراً سے ایکسٹ ہو جاتی ہے، فوراً باہر آ جاتی ہے اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتی ہے، مولا اس اندھیری کوٹری میں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے وحشت لگتی ہے، مجھے خشیت تاریخ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چوتھے حجام میں ہمارے نبی کے نور کو رکھا تھا، وہاں سے حضور کے نور کو اخذ فرمایا
اور اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. آپ کا وجود مبارک نور سے منور ہو جاتا ہے. جب روح کو دوبارہ ڈالا جاتا ہے تو روح اس میں سرایت کر جاتی ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کی کیا وجہ ہے؟ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں. مولا آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں, اے آدم سنو, اے آدم تمہاری پشت میں نے نور محمدی رکھ دیا ہے. اس کی وجہ سے یہ فرشتے اس کی تعظیم کی بنا پر تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر تم پر درود, اس نور پر درود و سلام بھیجتے. نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ درود و سلام بھیجتے ہیں. تو درود و سلام بھیجنا یہ اس وقت بھی تھا جب انسان کا وجود نہیں تھا, تب سے درود و سلام کا وجود تھا. حضرات گرامی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور میں رکھا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اس نور کی زیارت مجھے بھی کرا. اللہ اکبر. تو حضرت آدم علیہ السلام کے انگشت مبارک میں وہ اس نور کو ودیعت کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو چوما تو معلوم یہ ہوا جو ہم محمد الرسول اللہ پر حضور کا جب نام آتا ہے, نامی اس میں گرامی آتا ہے, جو ہم چومتے ہیں تو کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ ابو البشر, بلکہ پہلے آدم, پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوما اور چوم کے اپنی آنکھوں سے لگایا. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو چومتے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا. اللہ اکبر. جب حضرت آدم علیہ السلام کا جب حضرت حوا سے نکاح ہوا تو معلوم ہوا آپ کو کہ ان کا مہر کیا رکھا گیا؟ دینار و درم نہیں رکھے گئے. اس وقت دینار و درم نہیں تھے, جائیداد نہیں تھی, بلکہ کہا گیا اے آدم تم محمد پر 10 مرتبہ درود پڑھو, یہ تمہارا مہر ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ تمہارا مہر ہے. اللہ اکبر. تو حضرت آدم علیہ السلام جن پر درود بھیجیں وہ ہمارا نبی ہے. بولیے وہ ہمارا نبی ہے. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور چمکا اور آپ کے نور آپ کے وجود کو منور کرتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی. اب سنو مسلمانوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ سید صاحب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں تو ان کے سامنے میری تقریر بھی پھیکی ہے. اس لیے کیوں نہ ہو, اس لیے کہ مگر پھیکی نہیں, میں ذکر ان کے نانا جان کا کر رہا ہوں, ذکر ان کے نانا جان کا کر رہا ہوں. اور میرے امام نے فرمایا ایسے آقاؤں کا, بولیے ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے ہیں میری سرکاروں کے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میری سرکاروں کے. حضرات گرامی, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور رکھا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے یہ نور منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت قینان, حضرت یانس کی پیشانی میں آیا. حضرت یانس کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت ملائیل کی پیشانی میں آیا. حضرت ملائیل کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت بیارت کی پیشانی میں آیا. حضرت بیارت کی پیشانی سے منتقل ہو کر یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت متبشر کی نور پیشانی میں آیا. متبشر کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت لمکنیک نام کی پیشانی میں آیا. لمکنیک نام کی پیشانی سے حضرت نوح کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح کی پیشانی سے منتقل ہو کر یہ نور حضرت شام کی پیشانی میں آیا. شام کی پیشانی
پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت زلحا کے، زلحا سے عابر، عابر سے داتا، داتا سے رابع، رابع سے سارو، سارو سے ناخور، ناخور سے تارخ یا تاریخ، تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے ابراہیم ذبیح اللہ، ابراہیم ذبیح اللہ سے حضرت قیدار، حضرت قیدار سے حضرت عوام، حضرت عوام سے حضرت عوا، حضرت عوا سے حضرت معاذ، حضرت معاذ سے حضرت نزار، حضرت نزار سے حضرت مدر، حضرت مدر سے حضرت مدرکہ، حضرت مدرکہ سے حضرت الیاس، حضرت الیاس سے حضرت فہر، حضرت فہر سے حضرت غالب، حضرت غالب سے حضرت لوئی، حضرت لوئی سے حضرت قصی، حضرت قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے حضرت ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، اور عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد الرسول۔ نعرہ تکبیر، آہستہ بولو کبھی پولیس پکڑ کے لے جائے، بلند آواز نکالو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب مرکزی۔ یہ آپ کو میں نے سنایا کہ حضور کا شجرہ مبارک، سبحان اللہ، کیا ہے یہ شجرہ، شجرہ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتے ہوتے اور حضور حضرت آمنہ کی گود میں آیا، اسی لیے کسی نے کہا بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ حضرات گرامی، حضرت آمنہ کی پیشانی میں جب یہ نور ودیعت کیا گیا، حضرت آمنہ کی جب یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم میں تشریف لائے، بولیے سبحان اللہ، نہیں کہیں گے سب تھک گئے، سبحان اللہ، تھک گئے آپ لوگ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رکھ دو بھئیے۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف جب لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کہ جب آپ شکم مبارک میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور کے، مجھ سے خوشبو کے حلے اٹھتے تھے، خوشبو کے حلے اٹھتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے آمنہ ابھی عبداللہ کو وصال کیے ہوئے کچھ روز ہی ہوئے ہیں مگر تم نے خوشبو لگانا شروع کر دی ہے، نئے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ابا جان ایسا نہیں ہے بلکہ میں خود حیران ہوں کہ میرے جسم سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں، آمنہ کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرات گرامی جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ جب میں کوہ شبیر پر چڑھتا، کوہ شبیر پر چڑھتا تو آپ فرماتی ہیں کہ میری پشت سے ایک نور نکلتا، ایک نور نکلتا، اس نور کے دو حصے، وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا، ایک آسمان میں جا کر چھپ جاتا اور دوسرا مجھ پر چھتری کی طرح سایہ بان ہو جاتا۔ جہاں جہاں میں چلا کرتا تھا تو وہاں اگر دھوپ میں چلا کرتا تھا تو وہ چھتری کی طرح مجھ پر سایہ بن کر چلا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کی در و دیوار کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کتنے رکھے تھے؟ 360 اور وہ ٹاپ 10 کے جو تھے، جو 4 تھے، لات، حبل، عزا، منات۔ فرمایا کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو لات، حبل، عزا، منات چیختے چلاتے تھے اور کہتے تھے اے عبداللہ ہم سے دور ہو جا، تیری پیشانی میں ہمیں وہ نور چمکتا ہے کہ جس کی ہاتھ میں ہماری ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی سوکھے درخت کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ابھی ہمارے نبی تشریف نہیں لائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں ہے، ارے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے سب کچھ حضور عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ
کہیں اگر خشک جگہ بیٹھا کرتے تھے، جب خشک جگہ پر بیٹھا کرتے تھے تو ہریالی سبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی، حضرات گرامی سبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں تقریر ختم کر رہا ہوں میں، سمجھ گیا میں، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے، تقریر ختم کر رہا ہوں یار، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس بڑوں کے سامنے بس میں نے بھی ابھی انجیکشن لیا ہے، تبھی میں تھوڑا بہت بول رہا ہوں، اچانک میری آنے کے بعد طبیعت علیل ہو گئی، میں بھی حضرت کے سامنے بطور تبرک بول رہا ہوں کہ آمین۔ آل رسول کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش ہو جائے، سنیں گے آپ؟ ختم کر دیں، ختم کر دیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم۔ محمد۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہوتے تھے۔ صرف حضرت عبداللہ کا واقعہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے اجازت طلب کی، اور اجازت لینے کے بعد میں شکار کے لیے گیا، اور ادھر یہودی فوراً انہیں اپڈیٹ مل رہی تھی، نصرانی اور یہودیوں کو فوراً اپڈیٹ مل رہی تھی کہ اب نبی مکہ میں آ گئے ہیں، اب عبداللہ کی پیشانی میں آ گئے ہیں، اب قیدار کی پیشانی میں آ گئے ہیں، اب عوام کی پیشانی میں آ گئے ہیں، اب معاد کی پیشانی میں آ گئے ہیں، اب نظار کی پیشانی میں آ گئے ہیں، اب مدرکہ کی پیشانی میں آ گئے ہیں، ارے اب قبیلہ بنو ہاشم میں آ گئے ہیں، اب عبداللہ کی پیشانی میں آ گئے ہیں، نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ عبداللہ کی پیشانی میں آ گئے ہیں۔ کہا کہ لوگوں سنو، 5 یہودی تجارت کرنے کی غرض سے جب مکہ میں آئے تھے، انہوں نے دیکھا شیطان انسان کی شکل میں آیا، بوڑھے شیخ کی شکل میں آیا، اور کہا کہ اے لوگوں، اے یہودیوں، تمہیں معلوم ہے کہ اب مشیت خدا بندی بدل گئی ہے، اللہ کی مرضی بدل گئی ہے۔ ابھی تک جتنے 1,00,000 کم بیش 24,000 امبیش انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، وہ سب بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اب بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے، بنی اسماعیل میں آئیں گے، قیدار کی اولاد سے ہوں گے، ہاشم کی اولاد سے ہوں گے، اب جو ہیں بنی اسرائیل سے نہیں ہوں گے، بنی اسماعیل سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا ایسا کیسے ہو سکتا؟ کہا ہاں، کہا کہ اتفاق سے جس کی پیشانی میں اس نبی کا نور آ گیا ہے وہ عبداللہ ہیں، ابھی یہاں آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتفاق کی بات، حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے آئے، آپ گھوڑے پر سوار تھے، تو یکا یک 5 یہودیوں نے ان پر حملہ کر دیا، تو آپ نے 2 یہودیوں کا وہیں قلعہ کما کر دیا، وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ 5 آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ان تینوں یہودیوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس نور کو ہم بجھا دیں، مگر قربان جاؤ پیارے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور ودیعت کر دیا گیا۔ پھر آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، وہ نور حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ چرند و پرند میرے پاس میں آتے اور گور کو خوشخبری دیتے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، بلکہ مالک کون و مکان آ رہا ہے، بلکہ آدم کا نبی آ رہا ہے، سید الانبیاء آ رہا ہے، نبی الانبیاء آ رہا ہے، فخر الانبیاء آ رہا ہے، وہ نبی آ رہا ہے کہ جس کے جوتے کے تسمے باندھنے کی خواہش عیسیٰ نے کی تھی، وہ نبی تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ۔ نبی تشریف لا رہا ہے۔ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ بہن میں نے جب حضور کی جب ولادت و سعادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے اتنا نور خارج ہوا، اتنا نور نکلا، آپ فرماتی ہیں میں نے عرب کے محلات کو دیکھ لیا، میں نے عرب کی چراگاہوں کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اچانک غائب ہو گئے، اچانک غائب ہو گئے۔ اسے لکھا ابن حجر مکی نے نعمت الکبریٰ میں کہ حضور اچانک غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آمنہ ششدر حیران رہ جاتی ہیں کہ آخر میرے لخت جگر، نور نظر، دل ارجمند
اچانک غائب کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت آمنہ حیران تھی، مگر فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ میرے نبی کو پوری کائنات کی سیر کراؤ، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے نبی کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے نبی کو پوری کائنات کی سیر کراؤ۔ حضرت آمنہ کے سکت میان سے منصف شہود پر جب جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی باندی آپ کو گود میں لیے جا رہی تھی، تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اچانک میزاب کعبہ خانہ کعبہ کی دیوار اچانک جھکی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے خانہ کعبہ کی دیوار جھکی جا رہی ہے، جیسے جیسے وہ لونڈی آگے بڑھتی جا رہی ہے خانہ کعبہ کی دیوار جھک رہی ہے۔ اسی نقشے کو میرے امام نے کھینچا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پلا کو سلام، ان بھووں کی لطافت پلا کو سلام۔ وہ نبی رحمت ہیں کہ جو اس دنیا میں تشریف لائے، آج ہم انہی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں بس یہ آخری پیغام لیتے جاؤ کہ ہمارے نبی اللہ کی عطا سے بڑے کمال اور خوبی والے ہیں۔ بولیے بڑے کمال اور خوبی والے ہیں۔ ہمارے نبی کو جو جود و منال جو عطا کیے گئے ہیں وہ نہ پہلے کسی کو ملا ہے اور نہ کبھی ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات تھے سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ودیعت فرما دیے ہیں۔ حضرات گرامی، مگر بعض ایسے سڑک چھاپ مولوی ہیں جو کینیڈا کی مسجد میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی امی، اور امی کا معنی بس آخری جملہ امی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ بغیر پڑھا لکھا ان پڑھ، معاذ اللہ۔ بولیے معاذ اللہ۔ ان کو بھی نشان دی جہاں پر حق بات ہو وہیں پر باطل کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ تو آپ ہر یوٹیوب پر ہم نوجوان کبھی شیعہ کا بیان سن لیتے ہیں، کبھی رافضی کا بیان سن لیتے ہیں، کبھی مولائیوں کا بیان سن لیتے ہیں، کبھی کسی کا بیان سن لیتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، میرے امام نے فرمایا، فتاوی رضویہ میں نوشتہ ہے، میرے امام نے فرمایا کہ اپنے علماء کی تقریر سنو، اور فرمایا کہ ہمارے لیے نصیحت کے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کینیڈا میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی امی ہیں، اور آپ کا امی لقب اس لیے کہ آپ بغیر پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں۔ بولیے معاذ اللہ۔ ان پڑھ نہیں، امی آپ کو دو اعتبار سے کہا گیا۔ ایک تو یہ کہ ام القرى، مکہ کا نام ام القرى ہے، یعنی تمام شہروں کی ماں، تمام شہروں کی جڑ، تمام بلاد کی اصل، اسی لیے اس کو ام القرى کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس اعتبار سے آسمانی کتب سماویہ میں، توریت انجیل زبور میں، دیگر کتب میں امی کے لقب اور احمد کے نام سے اس لیے پکارا گیا کہ دنیا میں کوئی اس کا استاذ نہیں ہوگا، بلکہ خدا سے وہ ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے الرحمن علم القرآن کا مطلب ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو امی کہنا معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں کچھ خامیاں غلطیاں اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ السلام علیکم۔